السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ یہ بھائی کا واٹس ایپ گروپ میں ایک اور سوال آیا ہے کہ کیا تمباکو نوشی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس کی وضاحت کر دیں، جزاکم اللہ خیر۔ یہ میرات میں مفردات القرآن ہے، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس کے صفحہ نمبر 485 کے اوپر انہوں نے السکر، اس کے معنی بیان کیے ہیں کہ سکر اصل میں اس حالت کو کہتے ہیں جو انسان اور اس کی عقل کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ اس کا عام استعمال شراب کی غنودگی پر ہوتا ہے، اور کبھی شدت غضب یا غلبہ عشق کی کیفیت کو سکر سے تعبیر کر لیا جاتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یعنی سکر انسان اور اس کی عقل کے درمیان میں چونکہ دیوار کی طرح کوئی چیز حائل ہو جاتی ہے، اس اعتبار سے سکر کا معنی پانی کو بند کرنے اور روکنے کی جگہ کو بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سا نا، یہ سکر کی وضاحت میں اسی لیے آپ کو دے رہا تھا کہ تمباکو نوشی وہ خمر ہے، یعنی تمباکو اس میں خمر ہوتا ہے۔ خمر یعنی نشہ، نشہ سکر لاتا ہے۔ سکر یہ کیفیت ہے انسان اور اس کی عقل کے درمیان حائل ہو جانے والی کیفیت، جس میں وہ اپنی عقل کا صحیح استعمال نہیں کر سکتا۔ یا میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر غالباً 45 ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکریٰ حتی تعلموا ما تقولون۔ نمازوں کے آیت نمبر 43، جزاک اللہ۔ نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جبکہ تم حالت سکر میں ہو، یہاں تک کہ تمہیں پتہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اب دیکھیں کہ یہ جو کیفیت ہے سکر کی، تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یعنی سکر والے آدمی کو نماز کے قریب جانے سے منع کر دیا۔ اور صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس شخص کو بھی نیند کا غلبہ ہو اس کو چاہیے وہ نیند کر لے، کیونکہ اگر وہ اسی حالت میں نماز پڑھے تو اس کو نہیں پتہ ہوگا وہ منہ سے فحش بک رہا ہے، بد زبانی کر رہا ہے، یا استغفار یا دعائیں کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہوئی ہے کہ اس کی اور اس کی عقل کے درمیان میں دیوار حائل ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، اب سکر کی تجربے میں دو کیفیتیں ہیں۔ اب ہمارے تجربے میں تمباکو نوشی کرنے والوں کے سکر کی دو کیفیتیں۔ پہلی کہ جو شخص نیا نیا تمباکو نوشی شروع کرتا ہے، پان، مین پوری، گٹکا یا دیگر چیزیں کھاتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، نیا نیا، اس کو استعمال کرنے کے نتیجے میں اسے غنودگی ہوتی ہے، نشہ ہوتا ہے۔ اور جو شخص آہستہ آہستہ ان اشیاء کا عادی ہو جاتا ہے، اس کو نہ استعمال کرنے سے غنودگی ہوتی ہے۔ یہ دو کیفیت۔ پہلی، جو نیا نیا استعمال کرنا شروع ہوتا ہے اس کو یعنی استعمال کرتے وقت غنودگی ہوتی ہے، اور جو عادی ہو چکا ہوتا ہے اس کو جب تک وہ استعمال نہیں کر رہا ہوتا اس وقت تک یہ سکر کی کیفیت اس کو ہوتی ہے، بے چین پاگل ہو رہا ہوتا ہے کہ مجھے کسی طرح کھانے کو مل جائے۔ تو میرا اس وضاحت کے دینے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جب یہ استعمال کرتا ہوں تو مجھے غنودگی نہیں ہوتی۔ اس سے شریعت نے کوئی بحث نہیں کی۔ دیکھیے، زہر موجب ہے، موت ہے، زہر کا استعمال حرام ہے۔ اب کوئی شخص زہر کی قلیل مقدار اپنے مسلمان بھائی کو اگر وہ کھانے یا پینے کے اندر دے تو کیا جائز ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ قلیل یا کثیر کی بحث نہیں ہے۔ بحث اس سے بھی نہیں ہے کہ آپ نے استعمال کیا ہے یا نہیں، بحث اس سے ہے کہ وہ نتیجہ کیا لاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، شریعت ہمیشہ نتائج پر حکم لگاتی ہے۔ اس کی مثال ایسے بھی سمجھے نا، نکاح اور زنا میں کیا فرق ہے؟ بظاہر کوئی فرق نہیں،
لیکن نکاح کے ثمرات کچھ اور ہیں اور زنا کے نقصانات کچھ اور ہیں، تو شریعت نے زنا کے نقصانات کو دیکھتے ہوئے زنا کی روک تھام کی۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھیں، یہ جب ہم نے بات سمجھ لی کہ جو شکر کی جو کیفیت ہے وہ استعمال کرنے سے ہو یا نہ کرنے سے ہو، بندہ اس کیفیت کی طرف نہ جائے، تو یہی وجہ ہے شریعت نے اسے پہلے روک دیا تو احکامات لگائے۔ مثلا پہلا تو حکم ہی آیا کل مسکرن حرام، ہر نشاور شے حرام، کلی طور پہ حرام قرار دے دیا۔ کچھ بھی ہو، جس چیز میں نشہ ہے وہ آپ کے استعمال کرنے، یعنی آپ کو ہوتا ہے نہیں ہوتا، اس سے بحث نہیں ہے۔ میں نے پچھلے دنوں بھی ایک سوال کے جواب میں بات بتائی تھی، حدیث میں ایسی کوئی بحث نہیں۔ حدیث میں تو بحث ہے جس چیز میں مسکر ہے وہ حرام، بات ختم۔ یہ بالکل ایسے دودھ کے اندر پیشاب کا قطرہ گرا دو، اب وہ دودھ پینا حرام۔ بحث اس سے نہیں ہے کہ پیشاب کی مقدار کتنی تھی، بحث اس سے وہ ناپاک ہو چکا ہے۔ بحث اس سے بھی نہیں ہے کہ اس پیشاب کو پینے سے آپ کو نقصان کیا ہے، بحث اس سے ہے کہ وہ اب ناپاکی ڈلنے سے حرام ہو چکا ہے۔ تو یہ ابو داؤد ہے، اس کی جلد نمبر 1 کتاب الطہارت میں امام ابو داؤد نے باب قائم کیا، باب فی الوضوء من النوم، نیند سے وضو کا بیان، یعنی نیند سے وضو کا کیا حکم ہے۔ اس کے تحت حدیث نمبر 203 امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پخانہ نکلنے کی جگہ کے لیے آنکھیں گویا کہ ایک بند کا کام کرتی ہیں، ڈاٹ بند، یعنی جب تک انسان جاگتا رہتا ہے تو وہ ہوشیار رہتا ہے اور شرمگاہ اختیار میں رہتی ہے، جب وہ سو گیا تو شرمگاہ سے اپنی بے خبر ہو چکا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ سو گیا تو شرمگاہ سے بے خبری میں کوئی نہ کوئی شے ضرور نکلتی ہے جس سے وضو ٹوٹ جائے گا، پس جو شخص سو جائے وہ وضو کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پس جو شخص سو جائے وہ وضو کرے۔ اب سو جائے وضو کرے کیوں؟ کیونکہ وہ شکر کی کیفیت اس پہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح صحیح مسلم میں اس مسئلے پر اجماع نقل کیا ہے کہ ہر قسم کی نشہ آور شے ناقص وضو میں سے ہے، یعنی نشہ آور شے وہ وضو کو توڑ دینے کا باعث ہے۔ کیوں؟ اس میں سکر ہے، وہ انسان اور اس کی عقل کے درمیان میں حائل ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب جو ہے انسان کے اندر وہ بیدار مغز ہی نہیں ہو سکتی نماز میں جو کہ ایک صحیح سالم آدمی کے دماغ میں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہ نقطہ سمجھیں کہ نشہ آور شے استعمال کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔